بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو حیال اسلام یوٹیوب چینل۔ ابو محمد الخشاب گوری سے مروی ہے کہ ایک جلاحے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر عرق گلاب اور املی کٹارے تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جلاحہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ بیوی نے کہا، تم اس امامے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم یہ مت کرو، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ آخر کار بڑا پگڑا باندھ کر مطب شروع کر دیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرنا شروع کر دیں اور کافی روپے کمائے اور کئی دن ایسے ہی کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک جیسی گولی بنا لیتا ہوں اور ہر بیمار کو وہی دوا دے دیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ اس جلاحے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کے مطب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی ملکہ سے کہا جو کہ سخت بیمار تھی۔ اس نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس ملکہ نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ حکیم تشریف لے آئے اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ بات سمجھ نہیں سکے۔ اس جلاحے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ملکہ کا ذوف جاتا رہا۔ وہ اٹھ بیٹھی، پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک گئی۔ بادشاہ نے کہا، اس کو بلاؤ۔ بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاق سے اس نے ایک ایسی دوائی کہہ دی جس سے اس کو فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جلاحے کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک جلاحہ ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا، اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ملی ہے اور فلاں عورت کو بھی اس کے علاج سے فائدہ ہوا تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات پر یقین نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کر لو۔ انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جلاحے نے کہا، اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم جواب نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھتا ہے جو کہ طبیب ہو، لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو۔ کیا تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس میں ایسے بیمار ہوں گے جو مدت سے پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانے کا افسر تھا۔ اندر داخل ہو گئے۔ اس جلاحے نے اس افسر سے کہا کہ جو کچھ میں عمل کروں تم نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تم نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے سزا دلاؤں گا، اور اگر تم خاموش رہے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا، اور ان سے حلف لیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانے میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ وہ بہت سا تیل لے کر آیا۔ اس جلاحے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض سے کہا کہ تیری بیماری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے، تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ آپ ہی مددگار ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا، مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم نے کہا کہ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے تھا۔ اس مریض نے کہا، بس ایسے ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا، تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ یہاں سے نکلا اور بھاگ کر گیا اور لوگوں سے کہا کہ میں شفا یاب ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا۔ اس سے بھی یہی کہا گیا کہ تیری بیماری صرف اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا، میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا، میں تو آج شام کو واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، اچھا، اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ شخص بھی باہر بھاگتا ہوا نکلا اور لوگوں سے کہتا گیا، حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت حاصل ہوئی ہے۔ یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے۔
اور حکیم کی شہرت ہو گئی اور مخالفین شرمندہ ہوئے۔ بحوالہ لطائف علمیہ۔